17 سالہ جنرل محمد بن قاسم کی داستان۔ یہ کہانی سرندیم کے ان مظلوم مسلمانوں کی ہے جن کی پکار پر حجاج بن یوسف نے لبیک کہہ کر محمد بن قاسم کو سندھ بھیجا تھا۔ ہمدرد محافظ حصہ دوم۔ تھوڑے ہی عرصے میں نیزے سے نکلی شعاعوں نے آفتاب کی شعاعوں کو ڈھک لیا اور اب ایسا سما بندھ گیا جیسے کہ ہلکا سا ابر آ گیا ہو۔ سب کی نظریں آسمان کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر جنگل نظر آنے لگا۔ درخت، دریا، سبزہ سب صاف طور پر معلوم ہونے لگے۔ سب نہایت حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ دفعتاً 11 سوار گھوڑے دوڑاتے نظر آئے۔ ان کا لباس عربوں کا سا تھا۔ جگنی نے کہا، قاصد! یہ قاصد ہیں، مہاراجہ دہر کے دربار میں آ رہے ہیں۔ وہ نکلتے چلے گئے اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر نمودار ہوئے۔ جگنی نے پھر کہا، قاصد! ناکام واپس جا رہے ہیں۔ وہ پھر غائب ہو گئے اور کچھ ہی وقفے کے بعد ہزاروں سوار اسی لباس میں نظر آئے۔ 20 علم لہرا رہے تھے۔ یہ علم اسلامی تھے اور ایک بڑا علم تھا جو کہ ایک نوجوان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ نوجوان نہیں بلکہ ایک لڑکا تھا جس کی عمر 17 سال کی تھی۔ ابھی مونچھیں داڑھی کچھ بھی نہ نکلا تھا۔ نہایت شاندار اور بڑا تھا۔ جگنی نے کہا، دیکھو فاتح سندھ کی صورت دیکھو۔ اب اس نے پھر کچھ پڑھنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ جنگل، دریا اور سبزہ وغیرہ سب غائب ہو گیا اور آفتاب اپنی پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ جگنی نے اپنا نیزہ جھکا لیا۔ اب بھی اس کا چہرہ لال اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سب پھر جگنی کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ اب بھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، دیکھ لیا تم سب نے؟ ابھی؟ ہاں ماتا، دیکھ لیا۔ آج تم نے ایک نئی بات دکھائی ہے۔ جگنی، میں پہلے ہی سب کچھ دیکھ چکی ہوں۔ ابھی؟ مگر ماتا جی، اس سے یہ کہاں معلوم ہوا کہ لڑائی بھی ہوگی؟ جگنی، میں نے ان داسیوں کے ڈر جانے کے اندیشے سے جنگ کا منظر نہیں دکھایا۔ سمنی، تو ماتا آپ کو جنگ کا نتیجہ بھی معلوم ہو گیا ہے؟ جگنی، ہاں۔ سمنی، کیا ہوگا؟ جگنی، دہر کی حکومت مٹ جائے گی، ہزاروں عورتیں بیوہ اور ہزاروں بچے یتیم ہو جائیں گے، ملک ویران ہو جائے گا۔ سمنی، مگر جو لڑکا نظر آیا ہے وہ فاتح سندھ نہیں ہو سکتا۔ مگر ماتا اطمینان رکھو، اگر یہ لڑکا لڑنے کے لیے آیا تو اس شیر خوار بچے کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ جگنی ہنسی اور اس نے کہا، مگر یہی بچہ سندھیوں کا قافیہ تنگ کر دے گا۔ سمنی، کبھی نہ کر سکے گا۔ جگنی نے ابھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پنڈت جی، قسمت کا لکھا نہیں مٹ سکتا۔ یہ ملک کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کی مت ماری گئی ہے۔ میرا کام سمجھانا تھا، سمجھا دیا۔ اب تم اپنی فکر کرو۔ ابھی؟ مجھے کیا اندیشہ ہے ماتا جی؟ جگنی، جو لوگ مسلمانوں پر سختی کریں گے، مسلمان ان سے انتقام لیں گے، اور جو ان پر مہربانی کریں گے وہ بھی ان پر مہربانی کریں گے۔ سمجھ گئے؟ ابھی سمجھ گیا۔ جگنی پیچھے ہٹ گئی، کچھ دور تک چلی اور پورے اسرار طریقے پر غائب ہو گئی۔ سمنی نے کہا، یہ جادوگرنی ہے، نظر بندی کر دیتی ہے۔ بھلا ایک ایسا لڑکا جس کی داڑھی اور مونچھیں دونوں ہی نہ ہو، کیا میدان جنگ میں آ کر لڑ سکتا ہے؟ ابھی؟ میرے خیال میں نہیں لڑ سکتا۔ ہمارے ملک کے اتنی عمر کے بچے لڑکے تو رات کو گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے۔ سمنی چلا گیا۔ پانڈے اور داسیاں بھی چلی گئیں۔ ابھی قیدیوں کو لے کر اس برج میں پہنچا جو مندر کے قریب ہی تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، اس کے اندر داخل ہوا اور قیدیوں کو لے کر زینہ سے نیچے اترنے لگا۔ یہ زینہ کافی چوڑا تھا۔ سیڑھیاں چوڑی تھیں، لیکن جوں جوں وہ نیچے اترتا گیا اندھیرا بڑھتا گیا۔ چنانچہ جب یہ سب نیچے ایک کمرے میں پہنچے تو وہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اب انہیں تمام تہ خانے سے بخوبی واقف تھا۔ وہ ٹٹول کر ایک طرف بڑھا اور اس طرف کا ایک دروازہ کھول کر دوسری طرف نکل گیا۔ مسلمان بھی اس کے ساتھ ہی پہنچے۔ اب وہ ایک کشادہ کمرے میں پہنچ گئے جہاں روشن دانوں کے ذریعے سے روشنی اور ہوا آ رہی تھی اور اس قدر اجالا تھا کہ ہر چیز ذرا صاف نظر آتی تھی۔ ابھی نے مسلمانوں سے کہا، اگر میں تم کو کھول دوں تو تم میرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہ کرو گے؟
مسلمانوں نے کہا بالکل نہیں، ہم احسان فرموش نہیں ہیں ابھی، میں نے مسلمانوں کی یہی تعریف سنی ہے۔ اچھا میں تم کو کھول دیتا ہوں۔ ابھی نے ایک مسلمان کی رسی کھول دی اور پھر دوسرے کی کھولنے لگا، ایک کی اس نے کھولی اور دوسری کی مسلمان نے کھول دی، اور اسی طرح سے نہایت عجلت کے ساتھ سب کی رسیاں کھول دی گئیں۔ رسیاں کھل جانے سے مسلمانوں کی تکلیف میں کچھ افاقہ ہو گیا، خصوصاً عورتوں اور بچوں کو تو بہت ہی آرام ملا۔ مسلمانوں نے ابی کا شکریہ ادا کیا۔ ابی نے کہا میں انسان ہوں اور تم بھی انسان ہو، میری انسانیت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں تمہاری خدمت کروں۔ محمد اسلم نے کہا اگر خدا نے ہم کو آزاد کر دیا تو ہم آپ کے اس احسان کا معاوضہ ضرور ادا کریں گے۔ ابھی مجھے اس کا یقین ہے، تمہیں جب اور جس چیز کی ضرورت ہو بلا توفق مجھ سے کہہ دیا کرو۔ محمد اسلم بہت اچھا ابھی، اچھا میں اب رخصت ہوتا ہوں۔